ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ حج ہمارے درس کا آغاز ہوگا۔ الحمدللہ اس سے پہلے ہمارے 17 پارے کی سورہ انبیاء تک درس قرآن وظائف کی شکل میں آپ کے سامنے بیان ہوا۔ سورہ حج کی فضیلت میں اللہ رب العزت نے بہت سی چیزیں رکھی ہیں۔ اگر کوئی آدمی حج کا ارادہ رکھتا ہو اور نیت رکھتا ہو لیکن حج کی سعادت نہ ملتی ہو تو وہ جمعہ کے دن ایک بار سورہ حج پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو حج کی سعادت عطا فرمائیں، اور یہ اپنا معمول رکھے، ہمیشہ جمعہ کے دن جو ہے سورہ حج کو پڑھا کرے۔ اور اگر کسی کا ذاتی گھر نہ ہو یا گھر کے اندر بدامنی ہو، اب سورہ حج اس کے لیے تیر بہدف ہے، اور اگر انسان کی بات کوئی مانتا نہ ہو تو اپنی بات کو منوانے کے لیے بھی سورہ حج تیر بہدف ہے۔ سورہ حج جو ہے مدنی صورتوں میں سے ہے۔ اب اس کے بارے میں مفسرین کی آراء بہت مختلف ہے۔ بعض نے کہا کہ یہ مکی صورت ہے، بعض نے کہا نہیں مدنی صورت ہی ہے۔ اب امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ اس صورت کو اللہ نے خاص افادیت اور خاص فضیلت دی ہے کہ اس کی کچھ آیات سفر میں نازل ہوئیں، کچھ آیات جو ہے حضر میں نازل ہوئیں گھر میں، کچھ گھوڑے کی پشت پہ نازل ہوئیں، کوئی مسلح پہ نازل ہو گئی، کچھ بستر پہ نازل ہوئیں، کوئی جو ہے مسجد کے اندر نازل ہو گئی، کچھ جو ہے مکہ میں نازل ہوئیں، کچھ مدینہ میں نازل ہو گئیں، کچھ احرام کی حالت میں نازل ہو گئیں اور کچھ جہاد کی حالت میں نازل ہو گئیں۔ کچھ آیات ناسخ ہیں، کچھ منسوخ ہیں، کچھ آیات محکم ہیں، کچھ آیات متشابہ ہیں۔ اب اس میں اللہ نے ساری آیات کی اصناف جو ہے وہ رکھ دی ہے۔ اب یہ سورت جو ہے اصناف ساری رکھتی ہے اپنے اندر۔ اب یہ جب نبی علیہ السلام سفر میں جا رہے تھے تو ایک دم یہ سورت کا نزول ہوا، پہلی آیت وہاں اتری، آپ نے گھوڑا روکا اور ایک دم آیت پڑھنی شروع کی، یا ایھا الناس اتقوا ربکم۔ جب آپ نے یوں کہا تو صحابہ جمع ہو گئے پروانوں کی طرح آپ کے گرد، اور کہا یا رسول اللہ آپ ہمیں پکارا؟ آپ نے کہا اللہ کہہ رہا ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم۔ اب یہ پہلا جملہ ہے اس کا، یعنی یہ سورہ جو ہے ہر چیز کو اپنے اندر رکھتی ہے۔ حج کیسے کرنا چاہیے، حج کے لیے کیسے جائیں، بیت اللہ کو بیت عتیق اس میں بتایا گیا، تقوی کو اس میں بتایا گیا، قیامت کی گھڑی کو اس میں بتایا گیا، اور اس کے اندر اللہ رب العزت نے قربانی کا ذکر کیا، قربانی کے گوشت کا ذکر کیا۔ اللہ نے توحید کی سب سے جامع آیت کو نازل کیا۔ اللہ نے فرمایا کہ جو آدمی شرک کرے گا وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ، شرک کرنے والا ایسے ہے گویا آسمان سے منہ کے بل زمین پہ گر گیا۔ اب آپ مجھے بتائیں یہ دوسری منزل سے بھی اگر کوئی بندہ منہ کے بل زمین پہ گرے بچے گا؟ نہیں بچے گا نا، تو آسمان سے گرنے والا کیسے بچے گا؟ اللہ نے اس کے اندر شروع میں اس سخت جملے کا آغاز کیا۔ لوگ کہتے ہیں جی دین کے معاملے میں نرمی نہیں ہے، کوئی خلاف شریعت بات کر رہا ہو تو آپ اسے نرمی شروع کر دیں۔ دین کے بارے میں آپ کا لہجہ نرم ہونا چاہیے لیکن آپ کا موقف سخت ہونا چاہیے۔ اللہ کا پہلا موقف کیا تھا؟ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، لوگو اپنے رب سے ڈرو۔ پھر ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، وہ قیامت کا زلزلہ ایک بڑی چیز ہے۔ اب زلزلہ کہا قیامت کو تو اس کو میں بعد میں تشریح کروں گا، ہمارا درس یہ پورا بنے گا، لیکن میں ابھی سورہ حج کی فضیلت بتا رہا ہوں آپ کو کہ اب یہ سورہ حج کے اندر 2 سجدے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ اس وجہ سے اس کی فضیلت ہے کہ اس میں 2 سجدے ہیں؟ کہا نہیں، اس میں 2 سجدے کی وجہ سے بھی اللہ نے فضیلت دی ہے اس کو، کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اس کا پہلا سجدہ ہے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک دوسرا سجدہ ہے، یعنی ہمارے نزدیک سورہ حج میں 1 سجدہ ہے،
دوسرا امام شافعی کے نزدیک ہے، پہلا ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ، اللہ تعالیٰ نے اس میں جد و جہد کا ذکر کیا۔ یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا، یہاں سجدہ تلاوت آ گیا امام شافعی کے نزدیک، ہمارے نزدیک نہیں ہے، ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ وہ پہلا سجدہ ہو گیا جو ہمارا آیا تیسرے رکوع کے اندر۔ اب اللہ نے یہاں کہا یا ایھا الناس، پھر اللہ نے اس کے اندر جو ہے توحید کو سمجھانے کے لیے ہر چیز کی مثال میں آخر کر دے، کہتے ہیں نا بس سمجھانے کے لیے سب حجت تمام کر دے۔ اللہ نے جب دیکھا کہ لوگ نہیں سمجھتے، اللہ قیامت کی بات کر رہا ہے، تقوی کی بات کر رہا ہے، پھر اللہ تعالیٰ قیامت کے زلزلے کی تشریح کر رہا ہے، حاملہ عورتوں کا حمل گر جائے گا، اور یہ ساری چیزیں دودھ پلانے والی مائیں اپنے بچوں کو پھینک دیں گی، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ دنیا میں ماں اپنے بچے کو پھینکتی ہے کبھی؟ نہیں، وہاں پھینک دے گی، ایسا زلزلہ ہوگا، اس زلزلے میں پھینکتی ہے، اس زلزلے میں کیوں نہیں پھینکے گی؟ اور پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے ساری بات کی، پھر اس کے بعد بیت عتیق کا ذکر کیا، پھر بیت اللہ کا ذکر کیا۔ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا، کہا آپ لوگوں کو حج کے لیے بلائیں، لوگ آئیں گے۔ یا اللہ یہ کہاں آواز پہنچے گی؟ کہا آپ کھڑے تو ہوں۔ آپ نے کہا اچھا، میں اپنی صلاحیت کے مطابق جتنی میری استطاعت ہے میں اتنی بلندی پہ چڑھ سکتا ہوں، چلا جاتا ہوں۔ پہاڑی پہ کھڑے ہو گئے جبل پر، اور آپ نے کہا لوگوں کو آؤ حج کے لیے۔ آپ کی آواز جب پہنچی، یہاں آپ ابراہیم علیہ السلام نے صدا لگائی، وہاں عالم ارواح تک آپ کی آواز چلی گئی۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نسخہ کیمیا کے اندر لکھا کہ عالم ارواح کی روح کہنے لگی لبیک لبیک، جس نے لبیک کہا وہ حج کرے گا، جس نے جتنی بار لبیک کہا اتنے حج کرے گا۔ تو اچھی بات پہ لبیک کہنا چاہیے، حاضر۔ لوگ بھاگ جاتے، اچھا موقع، ضروری نہیں آج آپ جو ہے اچھے کام میں بیٹھیں، اچھی جگہ بیٹھیں تو آپ کو فوری اس کا رزلٹ ملے، اس کا رزلٹ ہو سکتا ہے آپ کو 40 سال بعد ملے۔ اب لبیک جس نے عالم ارواح میں کہا تو اس کو رزلٹ ملتا ہے نا دنیا میں آ کے، ہو سکتا ہے 70 سال کی عمر میں حج کرے، ہو سکتا ہے 40 سال کی عمر میں حج کرے۔ تو اب یہاں ایک تو یہ آیت ہے، دوسرا اس کے اندر لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، تمہارا خون اللہ تک نہیں پہنچتا، کھال بھی نہیں پہنچتی، گوشت بھی نہیں پہنچتا جانور کا، کیا پہنچتا ہے؟ کا تقوی، تمہارے دل کی کیفیت پہنچتی ہے کہ تم کر کس کے لیے ہو قربانی، مخلوق کے لیے یا خالق کے لیے، دکھلاوے کے لیے یا اللہ کے لیے۔ تو اس کے بعد اللہ نے آخری حجت تام کی، کیا کہا؟ یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولا اجتمعوا له وان يخلقهم ذبابا۔ اب دیکھیے، تم اللہ کہتا ہے لوگوں، تم، ناس کہہ کے لوگوں کو بتا دیا نا، لوگ کون ہیں؟ افریقہ والے، امریکہ والے، انڈیا والے، پاکستان والے، بنگلہ دیش والے، عرب والے، رشیا والے، چائنا والے، پوری کائنات کے لوگوں، تم مل کر ضرب مثل، تمہارے لیے مثال پیش کر رہا ہوں، فاستمعوا له، ذرا غور سے سننا، ان الذین تدعون من دون اللہ، جن کو تم پکارتے ہو اللہ کو چھوڑ کر، جن کو تم پکارتے ہو، کس کو چھوڑ کے؟ سارے بتائیں، اللہ کو۔ اللہ کو چھوڑ کے کس کس کو پکارتے ہیں؟ آپ جا کے دیکھیں، آپ کی مسجدوں میں پکارا جاتا ہے اللہ کے غیر کو، نہیں پکارا جاتا۔ اللہ کے غیر کی صدا ندا جائز نہیں ہے۔ اللہ نے شکوہ کیا ان الذین تدعون، اتنا ترجمہ تو آپ کو بھی آتا ہے نا، میں جو عربی پڑھ رہا ہوں قرآن کی آیت یہ، تو آپ کو ترجمہ سمجھ آ رہا ہے نا، کیونکہ اردو اور عربی ملتی جلتی زبان ہے، ہمارے اکثر لفظ جو ہے وہ اردو والے عربی میں عربی سے لیے گئے ہیں۔ تدعون، تم پکارتے ہو، من دون اللہ، کس کو چھوڑ کے؟ اللہ کو۔ فلاں حاجت روا، فلاں مشکل کشا، یہ کوئی مشکل کشا نہیں ہے، کوئی حاجت روا نہیں ہے، صرف کون ہے؟ بس۔ اب یہاں کا تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا، وہ مکھی پیدا نہیں کر سکتا۔ تم جس کو حاجت روا کہتے ہو وہ تمہیں کیسے پیدا کرے گا؟ تمہارا اتنا بڑا جسم، تمہارے جسم کے اندر پھر دل ہے، پھر پھیپھڑے ہے، پھر جگر ہے، پھر کڈنی ہے، پھر ایک ایک ورید ہے، شریان ہے، پھر یہ خون کا چلنا ہے، پھر یہ جتنی دماغ کی رگیں ہیں،
یہ ساری کس نے پیدا کی؟ اللہ کہتا ہے تم تو اتنے بڑا جسم رکھتے ہو، یہ زرافہ کو دیکھو، ہاتھی کو دیکھو، شیر کو دیکھو، پھر جنوں کو دیکھو، پھر یہ اور مخلوقات کو دیکھو، یہ جن کو تم پکارتے ہو نا اللہ کو چھوڑ کے، یہ ایک مکھی نہیں بنا سکتے۔ بنا سکتا ہے کوئی؟ آئے آئنسٹائن آ جائے، نیوٹن آ جائے، آج بڑے بڑے سائنسدان مل جائیں، بڑے بڑے دنیا میں مل جائیں حکومتیں، آج کا کوئی جو آپ جس کو کہتے ہیں بیڑا پار کر دیتا ہے، آپ جس کو کہتے ہیں مشکلیں حل کرتا ہے، چاہے وہ زندہ ہے یا مردہ ہے، یہ سارے مل کر مکھی بنا سکتے ہیں؟ اللہ نے صحیح بات کی یا نہیں کی؟ اللہ نے کہا مکھی تو بڑی بات ہے، چھوڑو مکھی کی۔ تم کہو گے جی کدھر مکھی بنائیں گے، اتنا تو نہیں ہو سکتا، مشکل کام ہے، اتنی چھوٹی سی مکھی نہیں ان سے بنتی۔ تو اللہ کہتا ہے سنو، یہ تمہارے جتنے بابے ہیں نا، اور جن کو تم پوچھتے ہو، جن کو آگے مورتیوں کے سجدے کرتے ہو، جن کو حاجت روا کہتے ہو، یہ سارے جمع ہو جائیں، اور اگر وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ، یہ مکھی ان کے برگر سے، برگر پہ بیٹھتی ہے نا آ کے، سینڈوچ پہ، پیزا پہ، میں روٹی نہیں کہتا کیونکہ آپ سارے برگر والے ہیں، آپ سارے پیزے والے ہیں نا، تو پیزے والوں کے لیے پیزا ہی کہوں گا نا۔ ابھی میں کہوں دال پہ، دال تو کھاتے نہیں، بکرے کے گوشت پہ یہ نوجوان کھاتے ہی نہیں آج کل کے سارے کیا ہے، وہ پہلے زمانہ تھا، وہ ہمارے شاہ صاحب فرماتے تھے، ندیم شاہ صاحب، جوان آ رہا ہے طوفان آ رہا ہے، اور آج کل جوان آ رہا ہے چوسا ہوا آم آ رہا ہے، یہ جوانیاں رہ گئی ہیں۔ تو پھر برگر ہی ہوگا نا، برگر ایسے جوانی تیار کرے گا۔ تو انہوں نے کیا کہا اللہ تعالیٰ نے، وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ، تمہارے برگر، تمہارے سینڈوچ، تمہارے پیزا، تمہارے ان جتنے کھانے کی چیزیں ہیں، ان پر مکھی آ کے بیٹھتی ہے نا، اور اپنی ٹانگ رکھتی ہے اور پر وہاں رکھتی ہے، پر کے ساتھ جتنا کھانا لے جاتی ہے تم وہ واپس نہیں لے سکتے، تمہارے حاجت روا یہ نہیں کر سکتے، تمہاری مشکل کشائی کیا کریں گے؟ یہ ساری حاجت روائی، مشکل کشائی کون کر سکتا ہے؟ اب اللہ نے اس سورہ میں بڑا امتیاز ہے۔ اب اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو حج کی سعادت ملے، جمعہ کے دن سورہ حج پڑھا کریں، سورہ حج پڑھ کے، اور اگر آپ دیکھیں کہ خاوند بے باک ہو چکا ہے، عورت بیوی بے باک ہو چکی ہے، آوارہ، سرکش، بد کلام، لڑائی جھگڑے، یا اولاد اس طرح ہو چکی ہے، کوئی فرد بھی، تو اسے رائے راست پہ لانے کے لیے سورہ حج اس کو 7 دن تک روز ایک بار دم کر کے پلائیں۔ اللہ تعالیٰ اس کے اندر خشیت، خوف اور ڈر پیدا کرے گا، اور اس کو اتباع کی طرف لائے گا۔ اور اگر آپ یہ دیکھیں کہ گھر جو ہے ہمارا نیا بنا ہے، اب یہ گھر آباد رہے، اس گھر سے نحوست نکلے، بے برکتی نکلے، تو آپ نئے گھر کے اندر جو ہے، یہ نئی دکان کے اندر نئی گاڑی خریدتے ہیں، نیا موٹر سائیکل خریدتے ہیں، ٹرک خریدتے ہیں، پلاٹ خریدتے ہیں، تو وہاں ایک بار سورہ حج پڑھیں، اور پڑھ کر پانی پہ دم کر کے وہاں چھڑک دیں۔ انشاءاللہ ایک تو وہ رونق والی رہے گی، برکت والی رہے گی، دوسرا وہ حادثات سے بچی رہے گی چیز۔ اور پھر آپ اگر سورہ حج کو پڑھ کر جو ہے، اگر عقیدہ کسی کا بہت خراب ہو رہا ہے، گمراہ ہو رہا ہے، غلط عقیدے کی طرف جا رہا ہے، اکثر ہی باہر ملکوں سے لوگ کہتے ہیں ہمارا بیٹا بیٹی کفر والوں کے ساتھ رشتے کر رہے ہیں، نکل بھاگ گئے گھر سے، یا وہ ضد کر رہا ہے کہ لڑکا یا لڑکی کہ اس سے نکاح کرنا ہے جس کا عقیدہ ہی اہل سنت نہیں، جو منافی اہل سنت والجماعت کے یا اسلام کے، قرآن و سنت کے، تو آپ اس کو 7 دن تک سورہ حج دم کر کے پلائیں، اور سورہ حج کے پانی اس کے بستر پہ بھی چھڑکیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اسے ہدایت عطا فرمائے گا اور اسے ان غلط چیزوں سے دور کر دے گا۔ سورہ حج میں بڑی فیوزات، برکات ہیں، اس کی بڑی افادیت ہے، لیکن ٹائم مختصر میں آپ کو چیزیں مختصر بتانی ہوتی ہیں۔ انشاءاللہ العزیز اس کے پڑھنے سے اللہ حج عمرے کی سعادت دے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔